بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل کلیکشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو پاکستان، ہندوستان، افغانستان، نیپال اور ایران کے کئی علاقوں پر 70 سے زیادہ بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے، جس میں غزنوی خاندان، غوری، مملوک سلطنت، خلجی خاندان، تغلق خاندان اور پھر سید خاندان، لودھی اور سوری خاندان اور آخر میں مغل سلطنت پر 800 سالہ تاریخ میں کس کس مسلمان بادشاہ نے حکومت کی۔ یہ بات ہے 712 کی، جب محمد بن قاسم نے وادی سندھ میں پہلا قدم رکھا تھا۔ 17 سالہ محمد بن قاسم کا مقابلہ 49 سالہ راجہ دہر سے تھا، جس سے راجہ دہر کو ناکامی ہوئی۔ 712 عیسوی کو موجودہ دریائے سندھ کے کنارے مارا گیا۔ محمد بن قاسم کی تاریخ کے 300 سال بعد ایک باقاعدہ مسلمان ریاست کا آغاز ہو چکا تھا، جو آج کے پاکستان، ہندوستان اور افغانستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ غزنوی سلطنت 977 سے 1186 عیسوی تک تقریباً 209 سال تک قائم رہی۔ 1163 سے 1186 تک لاہور کو دارالحکومت بھی بنایا گیا۔ غزنوی سلطنت کا بانی ابو منصور سبکتگین تھا۔ ابو منصور کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل جانشین بنا، جو صرف 7 ماہ تک سلطان رہا۔ اس کی وفات کے بعد اسماعیل کا دوسرا بھائی اور ابو منصور سبکتگین کا دوسرا بیٹا سلطان محمود غزنوی سلطنت میں آیا۔ سلطان محمود غزنوی 998 سے 1030 تک بادشاہ رہا۔ 1001 عیسوی میں پشاور میں سلطان محمود غزنوی نے جیا پالا کو شکست دی۔ محمود غزنوی کی فتوحات کی لسٹ تو بہت طویل ہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ محمود غزنوی کی وفات 1030 میں ہوئی۔ اس کا مقبرہ غزنی افغانستان میں واقع ہے۔ محمود غزنوی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے، ان کے پوتے اور ان کی اولادیں غزنوی سلطنت کی جانشین بنی رہیں۔ غزنوی سلطنت کا آخری بادشاہ تاج الدولہ خسرو ملک تھا، جو 1160 سے 1186 تک رہا۔ 1186 غزنوی سلطنت کا آخری سال تھا، جب غوری سلطنت کے غیاث الدین غوری نے لاہور پر قبضہ کر لیا اور تاج الدولہ خسرو ملک کو قیدی بنا کر غور افغانستان لایا گیا، اور یوں غزنوی سلطنت کا خاتمہ اور غوری سلطنت کا آغاز ہوا۔ غیاث الدین محمد غوری کی وفات کے بعد اس کا بھائی سلطان شہاب الدین غوری، جو 1202 سے 1206 تک بادشاہ رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہاب الدین غوری کو ضلع جہلم میں نماز کی ادائیگی کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کا مقبرہ بھی جہلم میں موجود ہے۔ 1215 میں غوری سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان غلامہ، جس کو مملوک سلطنت بھی کہتے ہیں، اس کی بنیاد قطب الدین ایبک نے 1206 میں رکھی۔ 1206 سے 1290 تک تقریباً 86 سال خاندان غلامہ کی حکومت رہی۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ، جو صرف 1 سال ہی حکومت کر سکا۔ آرام شاہ کے بعد شمس الدین التتمش، جو 1211 سے 1236 تک 25 سال تک دہلی کا بادشاہ رہا۔ اس کے بعد رکن الدین فیروز صرف 6 ماہ تک ہی دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ اس کے بعد شمس الدین التتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ، جو 1236 سے 1240 تک ملکہ رہیں۔ رضیہ سلطانہ کی قبر بلبلی خانہ دلی انڈیا میں ہے۔ رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا بھائی معیز الدین بہرام، جو 1240 سے 1242 تک بادشاہ رہا، اور پھر رضیہ سلطانہ کا بھتیجا علاء الدین مسعود، جو 1242 سے 1246 تک بادشاہ رہا۔ اس کے بعد ناصر الدین محمود، جو 1246 سے 1266 تک 20 سال تک دہلی کا بادشاہ رہا، جو التتمش کے بڑے بیٹے نصیر الدین کا بیٹا تھا۔ اس کا مقبرہ بھی دہلی میں واقع ہے۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن، جو 1266 سے 1286 تک بادشاہ رہا، اور اس کا مقبرہ بھی دہلی میں واقع ہے۔ اس کے بعد مملوک خاندان کا آخری بادشاہ معیز الدین تھا، جو 1290 میں جلال الدین فیروز خلجی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یوں خاندان غلامہ کا خاتمہ اور خلجی سلطنت کا آغاز ہوا۔ خلجی سلطنت 1290 سے 1320 تک تقریباً 30 سال تک قائم رہی۔
خلجی سلطنت کے بانی جلال الدین فیروز جو 1290 سے 1296 تک سلطان رہے، ان کی قبر بھی دلی انڈیا میں واقع ہے۔ جلال الدین فیروز کے بعد ان کا بھتیجا سلطان علاء الدین خلجی 1296 سے 1316 تک بادشاہ رہے۔ ان کا مقبرہ بھی دہلی میں واقع ہے۔ علاء الدین خلجی کے بعد ان کے کمانڈر ملک کافور نے علاء الدین کے بڑے بیٹے مبارک شاہ کو قید کر دیا اور علاء الدین خلجی کے 6 سالہ بیٹے شہاب الدین عمر خلجی کو دہلی سلطنت کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ مبارک شاہ جب قید سے رہا ہوئے تو اس نے ملک کافور کا قتل کر دیا اور اپنے 6 سالہ بھائی شہاب الدین عمر خلجی کو اندھا کر کے گوالیار کے قلعہ میں بند کر دیا، جو کچھ دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اب مبارک شاہ خلجی سلطنت کا سلطان بن چکا تھا۔ اس نے 1316 سے 1321 تک حکومت کی۔ مبارک شاہ منفی کردار کا بادشاہ تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر رکھی تھی اور اسے خسرو خان کا نام دیا تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ اسی خسرو خان نے مبارک شاہ کو قتل کر کے خود خلجی سلطنت کا سلطان بن بیٹھا۔ یہ خسرو خان جو کہ ایک ہندو تھا، اس لیے بہت سے مسلمان کمانڈروں اور وزیروں کو یہ قابل قبول نہیں تھا۔ غیاث الدین تغلق جو اس وقت دیپال پور کا گورنر تھا، غیاث الدین تغلق نے اس ہندو لڑکے سے جنگ کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ خسرو خان مارا گیا۔ اس طرح سے خلجی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور تغلق خاندان کا آغاز، جو 1321 سے 1414 تک قائم رہی۔ غیاث الدین تغلق 1321 سے 1325 تک بادشاہ رہا۔ اس کا مقبرہ بھی دہلی انڈیا میں موجود ہے۔ غیاث الدین کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تغلق جو 1325 سے 1351 تک دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ محمد بن تغلق کے بعد اس کا چچا زاد بھائی سلطان فیروز شاہ تغلق جو 1351 سے 1388 تک دہلی کا وارث رہا۔ اس کا مقبرہ بھی دہلی انڈیا میں موجود ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد اس کا پوتا ابو بکر شاہ تغلق 1390 تک صرف 1 سال بادشاہ رہا۔ ابو بکر شاہ تغلق کے بعد ناصر الدین محمد تغلق جو 1390 سے 1394 تک دہلی کا بادشاہ رہا۔ ناصر الدین محمد تغلق کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تغلق بادشاہ بنا، لیکن 1.5 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں تغلق کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ناصر الدین محمود تغلق دہلی سلطنت میں آیا، جو 1394 سے 1413 تک بادشاہ رہا۔ ناصر الدین محمود تغلق کی وفات کے بعد تغلق خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد اگلے 1 سال تک دولت خان لودھی دہلی سلطنت کے بادشاہ رہے، لیکن سید خضر خان دہلی کی طرف بڑھا اور دولت خان لودھی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح دہلی پر پہلی بار سید حکومت قائم ہوئی، جو 1414 سے 1451 تک قائم رہی۔ سید خضر خان نے سید سلطنت پر 1414 سے 1421 تک حکومت کی۔ سید خضر خان کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ جو 1421 سے 1434 تک بادشاہ رہا۔ مبارک شاہ کے بعد اس کا بھتیجا محمد شاہ 1434 سے 1445 تک دہلی سلطنت کا سلطان رہا۔ محمد شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عالم شاہ جو 1445 سے 1451 تک دہلی سلطنت کا حاکم رہا، لیکن اس کی حکومت بہت کمزور تھی، جس کا فائدہ بہلول خان لودھی نے اٹھایا اور دہلی پر قبضہ کر لیا، اور یوں سید خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور لودھی خاندان کا آغاز، جو 1451 سے 1526 تک قائم رہی۔ اس کا پہلا سلطان بہلول خان لودھی تھا، جس نے 1451 سے 1489 تک تقریباً 48 سال تک حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سکندر خان لودھی جو 1489 سے 1517 تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان ابراہیم خان لودھی جو 1517 سے 1526 تک حکومت میں رہا۔ افغانستان سے آنے والے ظہیر الدین محمد بابر نے ابراہیم لودھی کو عبرتناک شکست دی اور اسی پانی پت کی لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے مرتے ہی لودھی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مغل سلطنت کا آغاز۔ اس مغل سلطنت نے 1526 سے 1857 تک تقریباً 316 سال تک دہلی پر لمبی حکومت کی۔ اس کا پہلا بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر تھا، جس نے 1526 سے 1530 تک حکومت کی۔
اس کا مقبرہ کابل افغانستان میں واقع ہے۔ ظہیر الدین بابر کے بعد اس کا بیٹا ناصر الدین محمد ہمایوں جو 1530 سے 1540 تک سلطنت کا بادشاہ رہا، اس کا مقابلہ شیر شاہ سوری سے ہوا۔ شیر شاہ سوری نے محمد ہمایوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ایک دفعہ مغل سلطنت کا عارضی طور پر خاتمہ ہو گیا اور سوری سلطنت کا آغاز۔ سوری سلطنت 1540 سے 1555 تک قائم رہی۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری، اسلام شاہ سوری کے بعد اس کا 12 سالہ بیٹا فیروز شاہ سوری، اور فیروز شاہ سوری کے بعد عادل شاہ سوری، اور پھر ابراہیم شاہ سوری۔ یہ تینوں یکے بعد دیگرے سلطنت پر بادشاہ رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل بادشاہ ہمایوں در بدر پھرتا رہا اور 15 سال کی جلا وطنی کے بعد ایک بار پھر طاقتور ہو چکا تھا، جو اپنی مغل سلطنت سوری سلطنت سے لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی حکومت واپس لینے کے پورے 11 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر جو 1556 سے 1605 تک پوری سلطنت کا بادشاہ رہا، اس نے نصف سینچری تک پورے ہندوستان تک حکومت کی۔ اکبر کا مقبرہ بھی آگرہ انڈیا میں موجود ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر جو 1605 سے 1627 تک حکومت کرتا رہا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہان 1627 سے 1657 تک مغل سلطنت کا بادشاہ رہا۔ اس کا مقبرہ بھی آگرہ انڈیا میں واقع ہے۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر جو 1658 سے 1707 تک شہنشاہ ہندوستان رہا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد اس کا بیٹا محمد اعظم شاہ صرف 3 ماہ تک بادشاہ رہا۔ محمد اعظم شاہ کے بعد اس کا بھائی بہادر شاہ اول جو 1707 سے 1712 تک حکومت میں رہا۔ بہادر شاہ اول کے بعد اس کا بیٹا مرزا جہاندار شاہ صرف 1 سال تک حکومت کرتا رہا۔ جہاندار شاہ کو اس کے بھتیجے مرزا محمد فرخ نے قتل کر دیا اور خود 1713 سے 1719 تک بادشاہ رہا۔ مرزا محمد فرخ کے بعد مرزا رفیع الدرجات، رفیع الدولہ، مرزا نیک سیار اور محمد شاہ، یہ چاروں تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے بادشاہ بنے۔ ان کے بعد مرزا محمد شاہ جو 1720 سے 1748 تک دہلی کا بادشاہ رہا۔ مرزا احمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر جو 1748 سے 1754 تک بادشاہ رہا۔ اس کے بعد عالمگیر ثانی جو 1754 سے 1759 تک بادشاہ رہا۔ اس کے بعد شاہ جہان سوم 1 سال تک بادشاہ رہا۔ شاہ جہاں سوم کے بعد عالمگیر ثانی کا بیٹا شاہ عالم ثانی جو 1759 سے 1806 تک لمبے عرصے تک سلطنت کا بادشاہ رہا۔ شاہ عالم ثانی کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی 1806 سے 1837 تک بادشاہ رہا۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد بہادر شاہ دوم جو بہادر شاہ ظفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 1837 سے 1857 تک دہلی کا آخری مسلمان اور آخری مغل بادشاہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں کا پورے پاک و ہند بر صغیر پر غلبہ ہو گیا اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو برما کے شہر رنگون میں جلا وطن کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 1862 میں انتقال کر گیا۔ یہ تھی مسلمانوں کی بر صغیر پاک و ہند پر 800 سالہ کہانی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور بر وقت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل کیپٹل کلیکشن ضرور سبسکرائب کریں۔